یہ حدیث ہے جی صحیح مسلم میں ہے 4061 انٹرنیشنل نمبرنگ دارالسلام کی جو ہے یہ یہاں رکھی ہوئی ہے حدیث کی 4061 انٹرنیشنل کنٹینیوس نمبر۔ ابو قلابہ تابعی کہتے ہیں کہ میں سرزمین شام میں سیدنا مسلم بن یسار رحمہ اللہ کے علمی حلقے میں موجود تھا کہ وہاں سیدنا ابو اشعث تابعی آئے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ابو اشعث آ گئے، ابو اشعث آ گئے۔ ابو اشعث سا ہے تے نہیں ہے۔ چنانچہ جب وہ تشریف فرما ہوئے تو میں نے سیدنا ابو اشعث سے درخواست کی کہ ہمیں سیدنا عبادہ بن صامت والی حدیث تو سنائیں۔ یہ بڑی مشہور حدیث تھی جو پبلک میں مشہور تھی۔ تو جب وہ آئے لوگوں نے وہ آگے جی جڑے حدیث بیان کرتے رہے عبادہ ابن صامت والی، انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے غور سے سنو، ہم نے بہت ساری جنگی مہمات سر کی اور بکثرت مال غنیمت حاصل کیا، اور ان دنوں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے حکمران تھے۔ وہ سارے دے کان کھلو جان گے۔ ہمارے مال غنیمت میں چاندی کے برتن بھی تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ ان برتنوں کو لوگوں کی تنخواہوں کے عوض فروخت کر دے۔ لوگوں نے اس سودے میں بہت دلچسپی سے حصہ لیا۔ جب یہ بات سیدنا عبادہ ابن صامت تک پہنچی تو انہوں نے اس عمل کی اعلانیہ مخالفت کرتے ہوئے فرمایا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کو سونے، چاندی کو چاندی، گندم کو گندم، جو کو جو، کھجور کو کھجور اور نمک کو نمک کے بدلے خریدنے اور بیچنے سے منع فرماتے تھے، سوائے اس کے کہ وہ چیزیں آپس میں وزن میں برابر ہوں اور ایک جنس کی ہوں، وزن میں برابر ہوں اور دست بدست ہوں۔ لہذا جس نے لینے یا دینے میں وزن کی کمی بیشی کی اس نے سود کا ارتکاب کیا۔ حضرت معاویہ نے کہا بھی وہ کسی کی مثلا فوجی کی تنخواہ ہے نا 10 دینار، تو انہوں نے کہا یہ مال غنیمت میں کچھ چاندی کے برتن آئے ہیں کچھ سونے کے، تو اندازہ نال چک لو کوئی ایک برتن، تو ایڈا کون نیک ہوئے گا کہ 10 دینار ہے تو ایگزیکٹلی 10 دینار کے سونے کے برابر ہی سونے کا برتن اٹھائے گا۔ اگر اٹھا بھی لے جب تک تولے گا نہیں تو پتہ چلے گا۔ تو لوگوں نے یہ اس میں الفاظ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ چلو جی لایا دا لانے، امت کا فتنہ مال تو ہے نا، جامع ترمذی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ نے آخری خطبہ جو اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے دیا غزوہ احد کے شہداء پہ نماز جنازہ پڑھ کے، اس میں کیا الفاظ ہے؟ مجھے خطرہ نہیں تم میرے پاس شرک کرو، مگر مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے، ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلوں نے کیا، اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے۔ یہ حدیث بھی میں نے اس کے شروع میں لکھی ہے اور یہ اسی کی تشریح حدیث کی روشنی میں ہو رہی ہے کہ کون دنیا کے مال میں پھنسا ہے۔ اچھا، اب عبادہ ابن صامت جو تھے وہ انہوں نے وہاں پہ لوگوں نے جب انہوں نے کہا کہ یہ تو سود ہے، میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا، چنانچہ یہ سن کر لوگوں نے خریدے ہوئے وہ چاندی کے برتن واپس لوٹا دیے۔ اللہ اکبر، یعنی وہ فوجیوں کو تو شرم حیا آ گئی کہ یار یہ ہم سودی کام کر رہے ہیں، جنہوں نے اٹھائے تھے دوبارہ مال غنیمت میں کہ نہیں بھائی اس کو تولو، پہلے جتنی تنخواہ بنتی ہے اتنی دو، یہ اندازے سے نہیں ہے۔ جب یہ خبر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے بھی خطبہ دیا اور کہا کہ ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ رسول اللہ سے ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں جو ہم نے نہیں سنی، حالانکہ ہم بھی تو حضور کی مجلس میں رہتے تھے۔ انہوں نے حدیث ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ اندازہ کریں، حالانکہ یہ بالکل فتح مکہ میں مسلمان ہوئے ہیں، کتنی صحبت کی ہے، 1.5 سال، اور وہ سینئر صحابی ہے عبادہ ابن صامت۔ اب وہ کہہ رہا ہے میں نے خود حضور سے سنا، وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں سنا۔ بھائی آپ نے نہیں سنا تو اس کا مطلب نہیں حدیث ہی نہیں ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہم آپ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے، آپ کہ نہیں میں نے تو سنا ہی نہیں ہے، تو قرآن پڑھ لو نا۔ سینئر صحابی ہے، اور باقی لوگوں کا ایٹیچیوڈ کیا ہے، وہ ڈر گئے، ان کو پتا تھا یہ سینئر صحابی ہے، یہ بات کر رہا ہے۔ یہ الموطا امام مالک میں سنن نسائی میں بھی ملتا ہے۔ یہ پھر شکایت حضرت عمر تک پہنچی، حضرت عمر نے پھر حضرت معاویہ کو بڑا ڈانٹا اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ سینئر صحابہ اس لیے اٹیچ کیے ہیں کہ تمہیں دین کے معاملات میں مسئلے نہیں پتہ ہیں، تم خود سے نا ڈیسیژن کر دیا کرو، ان کو ساتھ لے کے چلو۔ یہ حضرت عمر کے دور خلافت کا ایک یعنی تھا معاملہ۔ اچھا، اس حدیث میں پھر حضرت معاویہ نے خطبہ دیا اور کہا کہ ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ رسول اللہ سے ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں جو ہم نے نہیں سنی، حالانکہ ہم بھی تو مجلس میں رہے ہیں۔ حدیث پر یہ اعتراض سن کر سیدنا عبادہ نے پھر اعلانیہ وہی حدیث وہاں پہ دہرائی۔ سر یہ ہے جرأت کا کام، جو المستدل الحاکم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سید الشہداء وہ ہے، سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے، اور وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے
کلمہ حق بلند کرے حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا. حکمرانوں کے سامنے سچائی بیان کرنا یہ ہر بندے کا حوصلہ نہیں ہوتا. اب یہاں پہ جب حضرت معاویہ نے خطبہ دیا، حالانکہ وہ اس وقت لیڈ کر رہے تھے ان کو، تو حضرت عبادہ وہاں پہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا میں نے نبی علیہ السلام سے یہی سنا ہے. پھر انہوں نے بڑے سخت جملے بولے، ہم نے جو رسول اللہ سے سنا ہے اسے ضرور بیان کریں گے، خواہ معاویہ اسے ناپسند کرے، خواہ معاویہ کی ناک خاک آلود ہو جائے. اور مجھے اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے اس کلمہ حق کہنے پر تاریک رات میں ان کے لشکر سے الگ ہی ہونا پڑتا. وہ کہہ رہے ہیں میں جنگل بیابان میں ہوں یہاں اکیلا، اور مجھے لشکر سے کوئی الگ بھی کر دے تو میں حضور کی حدیث پھر بھی بیان کروں گا، چاہے معاویہ کی ناک خاک آلود ہو اور مجھے اکیلا، مجھے جنگل کے جانوروں کی بھی پرواہ نہیں ہے، میں حضور کی حدیث بیان کروں. سبحان اللہ. سبحان اللہ تے پڑھیا تے اہل حدیثاں نو کیا کرو کہ تسی بھی حدیثاں پھر جڑیاں آندیاں نا اس طرح دیاں انہاں تے سبحان اللہ ہی پڑھیا کرو. تسی پھر حضرت معاویہ علی سنت عمل نہ کریا کرو، عبادہ ابن صامت علی سنت عمل کریا کرو. پکے اہل حدیث بنو، وہابی نہ بنو، صحابی بنو. اور صحابی بھی کہڑے بنو؟ سینئر صحابی. ٹھیک ہے، عبادہ ابن صامت کی سنت پر. تو یہ وہ چیز تھی. تو یہ بھی ایک معاملات تھے. بل اب تو یعنی جو آن لائن کاروبار ہوتا ہے نا اس کا گولڈ کا، وہ ڈالرز کے عوض ہو رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. اچھا اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں، بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جی یہ مارچا مارا جاتا ہے جو وہ بھی اس میں حرام ہو جائے گا، وہ بھی سونے کے بدلے سونا ہوتا ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا سر، سونے کے بدلے سونا ایسا نہیں ہوتا. آپ سونے کا ایک کڑا لے کے جاتے ہیں تو وہ سنیارا کیا کرتا ہے، گولڈ سمتھ اس کو تولتا ہے، تول کے اس کی قیمت لگاتا ہے سر کہ آج کی ڈیٹ میں سونے کا یہ ریٹ ہے، یہ قیمت ہے. اب اس میں آپ اتنا سونا ڈلواؤ گے تو اتنے پیسے مجھے اور دو گے تو میں آپ کو اس کا موٹے والا کڑا بنا دوں گا یا ایک چوڑی کی دو بنا دوں گا. ایسے ہی کرتا ہے نا. تو وہ تو دس بدس کر رہا ہوتا ہے. مجھے کئی گولڈ سمتھ سنیارے مجھے ملے، ان کا جی ساڑھا تو کاروبار ہی رام ہو گیا تو وہ تو ہم یہ مارچا مارتے ہیں. میں نے کہا یہ وہ والی چیز ہے ہی نہیں. اس لیے چیزوں کو یعنی تفقع کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیزیں کس طریقے سے ان کو ویسے ہی لینا چاہیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ.